توحید کا پہلا جلسہ ہو رہا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں۔ پروردگار اگر اسی سلسلے میں بات کی جائے تو پروردگار کیا تجھے لا الہ الا اللہ کی بات پہنچانے کے لیے پورے مکہ میں کسی مسلمان کا گھر بھی نہ ملا؟ کہ ابو طالب کے گھر کا انتخاب، یعنی عالم اسلام ذرا سوچے اور غور کرے کہ لا الہ الا اللہ کا پہلا جلسہ ہو رہا ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت نازل ہوئی 40 برس کے بعد، غور کیجئے گا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت ختمی مرتبت پر پہلی وہی نازل ہوئی اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں۔ اور پھر جب تبلیغ اسلام کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے تو حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، پیغام پہنچاؤ۔ غور فرمائیے گا 40 سال تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی حضور کو صادق بھی کہا جا رہا تھا اور امین بھی کہا جا رہا تھا۔ آذا امین، جاء امین، ذہب امین، یہ مکے والوں کی زبان پر تھا کہ یہ امین آ رہا ہے، یہ امین چلا گیا، یہ امین بات کر رہا ہے، یہ امین وہاں پر ہے، یعنی حضور کے نام سے نہیں بلاتے تھے، حضور کی امانت کی صفت سے بلایا کرتے تھے۔ تو 40 سال تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن مقصد پروردگار یہی تھا کہ اے محمد پہلے انہیں قرآن بن کر دکھا دے، پھر اس کے بعد قرآن پڑھ کر سنا دے۔ لہٰذا نزول قرآن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایک عمل ایسا نہیں ہے، کوئی ایک عمل صرف سرکار ختمی مرتبت کا نہیں، اس پورے خاندان کا کوئی ایک عمل ایسا کوئی دکھلا دے تاریخ اسلام میں کہ جو اسلام سے مطابقت نہ رکھتا ہو یا قرآن سے مطابقت نہ رکھتا ہو، نہیں۔ لہٰذا اس پورے خاندان کا کوئی ایک عمل نزول قرآن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں بتلا سکتا کہ جو قرآن سے مطابقت نہ رکھتا ہو، بلکہ اکثر تو ایسا ہوا کہ قرآن نازل ہوا اور انہوں نے عمل کیا، نہیں، وہ تو مومن کی علامت ہے۔ انہوں نے عمل کیا اور آیت نازل ہوئی ہے۔ علی نے انگشتری پہلے دی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ علی بستر رسالت پر پہلے سوئے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ علی نے روٹیاں صدقے میں پہلے دی ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ اگر آیت اتر جائے اور عمل کرو تو مومن کہلاتے ہو، اور اگر عمل کر لو اور آیت اتر جائے تو امیر المومنین کہلاتے ہو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ اور علی اور ابو طالب علیہ السلام یہ نکلے کافروں کو بلانے کے لیے۔ ذرا غور فرمائیے کہ حضور ابو طالب سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں مدعو کیجیے، تو جسے دعوت دینے کے لیے کہا جا رہا ہے اس کا اسٹیٹس کچھ اور ہے، اور جسے دعوت دی جا رہی ہے اس کا اسٹیٹس کچھ اور ہے۔ لہذا 40 افراد جمع ہو گئے، دعوت ذو العشیرہ، واقعہ مجھے نہیں پڑھنا، وہ سب کے سامنے واضح ہے۔ جب اجتماع ہو گیا، دیکھیں پروردگار توحید کا پہلا جلسہ ہے، اور اس مکہ میں تو تیرا اپنا شہر بھی، تیرا اپنا گھر بھی موجود ہے، تیرا اپنا گھر بھی اسی مکہ میں، بیت اللہ۔ تو پروردگار اس بیت اللہ میں لا الہ الا اللہ کا جلسہ کیوں نہیں ہوتا؟ محمد رسول اللہ کی بات، لا الہ الا اللہ کی بات خانہ خدا میں کیوں نہیں ہوتی؟ تیرے حبیب کو کہے کہ بیت اللہ میں یہ تقریر منعقد کر دیں اور یہ دعوت منعقد کر دیں، کہ نہیں، بات یہ کہ کچھ ناقابت اندیش ایسے تھے جنہوں نے خانہ خدا میں بت رکھ دیے تھے، اور جہاں سامنے بت رکھے ہوں وہاں لا الہ الا اللہ کا بیان نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب کے گھر میں جلسہ ہو رہا تھا، پتہ چلا کہ رحمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں تھے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہمارے ابو طالب علیہ السلام سے ہی کہا گیا کہ آپ کھانے کا انتظام فرمائیے، دعوت ذو العشیرہ ہو رہی ہے، کھانے کا انتظام کہاں سے ہوا ہے؟ ابو طالب نے تو کھانے کا انتظام کیا ہے۔ اے پروردگار، تو نے تو سابقہ اقوام کے لیے من و سلوہ نازل کیا تھا، اور یہ جو تیرا نبی دعوت دے رہا ہے، یہ تو تیرے دین کی خاطر دعوت دے رہا ہے، تو معجزے کے ذریعے سے کسی غذا کا، کسی کھانے کا انتظام ہو جائے۔ تو جب بنی اسرائیل کے لیے ہو سکتا ہے تو تیرے آخری نبی کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟
کا پتہ چلا بات یہ ہے کہ ابو طالب کھانے کا انتظام کریں تاکہ میں پہلے ہی سے یہ سمجھا دوں کہ ابو طالب کا کھانا کھا کر مسلمان ہوئے ہو، اب جو ابو طالب کو کافر کہے وہ نمک حلال نہیں ہو سکتا، نمک کھانا آ کے کھایا۔ مشرکین مکہ نے، قریش والے جمع ہوئے تھے، کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد جب حضور اٹھے اور پہلی تقریر فرمانے لگے، ابھی پہلی گفتگو، تو ابو لہب اٹھا اور ابو لہب نے شور مچایا، اور ابو لہب شور مچا کر سارے قریش والوں کو لے کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر نکل آیا تو دروازے تک پہنچا تھا کہ ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن ایک بات کا خیال رکھے کہ کل پھر کھانا ہوگا۔ ایک معروف خطیب کا جملہ ہے کہ جہاں چاول کا دانہ وہیں بندے کا آنا صحیح۔ تو کھانے پر اگلے دن پھر سب آ گئے، پھر سب نے ڈٹ کے کھانا کھایا۔ کھانے کا کیا معجزہ تھا وہ آپ بزرگوں سے کئی مرتبہ سن چکے ہیں، مجھے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کھانا سب نے کھا لیا، پھر حضور اٹھے کچھ گفتگو فرمانے کے لیے، ابو لہب پھر اٹھا اور وہ لے کر اپنی قوم کو پھر باہر چلا گیا۔ یہاں تو اتنا سمجھ میں آ گیا کہ مشرکوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ نیاز کا بائیکاٹ نہیں ہوگا، مجلس کا بائیکاٹ ضرور ہوگا۔ لنگر جہاں مل رہا ہو تو وہاں تو پھر منکر بھی آ جاتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، وہ سب آ جاتے ہیں پھر، تو لیکن مجلس میں نہیں آئیں گے۔ اور واقعاً غور فرمائیے گا کہ یہ دسترخوان ابو طالب علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ آج تک ابو طالب کے ماننے والوں اور چاہنے والوں کے ہاں کبھی نیاز کی کمی نہیں ہوئی ہے۔ دنیا کھلاتی ہے، بے عزت کر کے کھلاتی ہے۔ جب وہ فٹ پاتھ پہ دسترخوان لگاتے ہیں تو کہتے ہیں مستحقین آ جائیں، غریب آ جائیں، جو بھوکے ہیں وہ آ جائیں۔ ابو طالب کے ماننے والوں کے ہاں جب نیاز کا دسترخوان لگتا ہے تو صاحب ثروت اور امیر بھی آ کے جھولی پہلا دیتا ہے اور غریب بھی عزت سے کھا کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس دسترخوان ابو طالب علیہ السلام کا صدقہ اور مرہون منت ہے۔ دوسرے دن پھر کھانا ہوا، انہوں نے کھانا تو کھا لیا لیکن چلے گئے، بات نہیں سنی۔ ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ کل پھر کھانا ہے۔ تیسرے دن یہی معاملہ کہ جناب کھانا تو کھلا دیا۔ اچھا پروردگار نے کہا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ اور حضور کا رحم اور کرم دیکھیے گا کہ حضور نے کہا کھلاؤں گا پہلے، ڈراؤں گا بعد میں۔ تو حضور پہلے گفتگو فرما سکتے تھے لیکن نہیں، حضور نے پہلے کھلایا۔ اچھا غور فرمائیے گا انشاءاللہ اپنی بات اسلام کی پہلی دعوت سے 23 سال آگے بڑھ کر اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے ایک اور جملہ کہہ دوں۔ دیکھیں ابو لہب جو کھڑا ہو جاتا تھا اور حضور کو گفتگو نہیں کرنے دیتا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ بھئی کیا ابھی تو بات ہی نہیں سنی نا، تو پہلے بات سن کر پھر بائیک آؤٹ کر دے تو بات سمجھ میں آتی، لیکن ابھی تو بات ہی نہیں سنی، ابھی تو پتہ ہی نہیں کہ حضور کہنے کیا والے ہیں، اور اپنی قوم کو لے کر کھڑا ہو کے چلا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے کہ پروردگار نے فرمایا کہ شیطان بھی اپنے ماننے والوں پر وحی کرتا ہے۔ وحی فقط رحمان کی طرف سے نہیں ہے، وحی شیطان کی طرف سے بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنے ماننے والوں کو بتا دیا کرتا ہے کہ آگے کا منصوبہ کیا ہے، اور اس کے ماننے والے شیطان کی وحی پر عمل کیا کرتے ہیں۔ اور ہمارے لہذا ابو لہب پہلے سے جانتا تھا کہ حضور کیا کہنے والے ہیں۔ 23 سال بعد آ جائیے، حضور نے کاغذ و قلم مانگا تھا، کاش میری بات پہنچ سکے۔ وہاں پر حضور کو تقریر نہیں کرنے دی گئی، یہاں پر حضور کو تحریر نہیں کرنے دیا گیا۔ بہت عمدہ آپ نے فرمایا، بر دشمنان اہل بیت خصوصی لعنت، بھی لعنت تو ہے ہی انہی کے لیے خصوصی۔ اب خیر میں اس موضوع پہ چلا گیا تو بات بہت آگے چلی جائے گی، ورنہ جس طرح سے ولایت اور درود ہمارے ایمان کا جز ہے، دشمنان اہل بیت پر لعنت بھی اسی طریقے سے تشیع کا جز ہے۔ یہ کوئی بازاری عقیدہ ویسے نہیں ہے جو بسا اوقات جوان ویسے ہی
شغل میں اور شوق میں، جی نہیں، درود جیسے مقدس عبادت ہے، جیسے کہ اب حضور نے بڑے احترام اور بڑی محبت کے ساتھ جب یہ فرمایا، تو اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ واقع درود جیسے ایک مقدس کام ہے، اسے اسی مقدس کام ہی کی طرح انجام پایا جانا چاہیے، اس لیے کہ لعنت گالی نہیں ہے، یہ اردو زبان میں آ کے گالی بن گیا ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار یہ تیری رحمت کے قابل نہیں ہے تو اسے اپنی رحمت سے دور فرما دے، یہ ہے لعنت کا مطلب۔ تاجر آل محمد مسجد نبوی میں تشریف فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا کے نام پہ ایک بابا سے بلند درود بھیج دیں، محمد و آل محمد۔ دو افراد داخل ہوئے، بس اس موضوع پہ میں جانا نہیں چاہ رہا، فقط ایک جملہ جوانوں کے دلوں دماغ میں انشاءاللہ بات بیٹھ جائے گی کہ دو مولا کے چاہنے والے داخل ہوئے، امام نے ایک کو سلام کیا، دوسرے کو سلام نہیں کیا، تو جس سلام نہیں کیا تھا وہ مولا کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ اے فرزند رسول، میں بھی آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ نے مجھے سلام نہیں کیا۔ امام نے کہا کہ جب وہ داخل ہوا جسے میں نے سلام کیا تھا تو وہ ہم پر درود بھیجتا ہوا داخل ہو رہا تھا، اور جب تو داخل ہوا تو تو ہمارے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوا داخل ہو رہا تھا۔ اس نے کہا مولا پھر میں بھی آپ پہ درود بھیجتا ہوا داخل ہوتا تو آپ مجھے سلام کر لیتے۔ امام نے کہا نہیں، سلام کا جواب دینا چونکہ واجب ہے تو مجھے پتا تھا کہ میں سلام کرتا تو تجھ پر واجب تھا کہ تو سلام کا جواب دے، تو میں نے یہ تو برداشت کر لیا کہ ہم پر درود میں سلام کے برابر وقفہ آ جائے، لیکن یہ برداشت نہ کیا کہ ہمارے دشمنوں پر لعنت میں سلام کے برابر وقفہ آ جائے۔ زندہ آباد۔ فقط ہم اور آپ ہی نہیں بلکہ وہ عبادت بھی کہ جو دشمن اہل بیت سے سرزد ہو جائے، عبادت اس پہ لعنت کیا کرتی ہے۔ یہ حدیث رسول کا، حدیث معصوم کا ترجمہ گزارش کر رہا ہوں۔ ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے اور علی ولی کی یہ مدحت نماز کرتی ہے، اور بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز اسی کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے۔ تیسرے دن بھی یہی معاملہ تھا۔ ابو لہب وہ اپنی قوم کو نہیں چاہتا تھا، حضور جانتا تھا کہ حضور کیا تقریر فرمائیں گے، لہٰذا وہ اپنی قوم کو لے کر اٹھا۔ تیسرے دن کھانا کھا لیا سب نے اور ابو لہب اٹھا، لیکن تیسرے دن کا معاملہ یہ تھا کہ یہاں سے ابو لہب اٹھا اور یہاں سے ابو طالب علیہ السلام اٹھے۔ اپنے بچوں کے لیے تعارف کروا دوں کہ یہاں سے بت پرست اٹھا اور یہاں سے محمد کا سرپرست اٹھا، یہاں سے مجسمہ شرارت اٹھا اور یہاں سے پیکر شرافت اٹھا، اور یہاں سے اب بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکا تو گزارش کر دوں کہ یہاں سے کعبے کا چور اٹھا اور یہاں سے وارث ابراہیم کعبے کا محافظ اٹھا، اور آخری جملہ یہ بھی کہہ دوں کہ یہاں سے کذاب اٹھا اور یہاں سے 14 صادقین کا باپ اٹھا۔ حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو، باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو، جواد تقی ہو یا نقی مست دعا ہو، یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ ابو طالب علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے، ابو لہب کا ویسے بڑا روب اور دبدبا تھا، سردار تھا، لیکن ایک ہاتھ سے ابو لہب کو دبایا اور کہا اسکت یا حمار۔ میں کیا گزارش کروں کہ ترجمہ ابو طالب علیہ السلام کا جملہ، لہذا یہاں ممبر سے گزارش کر رہا ہوں، کہا اے گدھے چپ ہو جا۔ توہین رسالت پہ جو آج بات ہو رہی ہے، توہین رسالت کے خلاف پہلا فتویٰ ابو طالب علیہ السلام نے دیا تھا۔ ابو لہب جو توہین رسالت کا مرتکب ہوا تھا، فرمایا اسکت یا حمار، اے گدھے خاموش ہو جا۔
اور دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے ایک ہی لمحے میں دو مختلف کیفیتیں اپنے اوپر طاری کرنا. ابو لہب کے لیے غضب سے کہا اے گدھے چپ ہو جا، اور پھر رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے فرمایا قم یا سیدی و یا مولایا. بہت گنجائش ہے کہ اس پہ بات ہو سکے. ایک جملہ یہاں پہ گزارش ضرور کروں گا، قم، آپ اب بلند ہو جائیے، یا سیدی و یا مولایا. حسن ذرا پتہ تو کیجئے گا کہ کبھی تاریخ عرب میں ایسا ملتا ہے کہ کسی چچا نے یتیم بھتیجے کو سید اور مولا کہہ کے مخاطب کیا؟ محمد ابو طالب کا بھتیجا نہیں تھا، محمد ابو طالب کا عقیدہ تھا. اے سید اور اے مولا، اے میرے سید ویا مولایا، اے میرے مولا. پروردگار جب تیرے نبی کو کوئی مولا کہنے والا نہیں تھا، ابو طالب نے 40 کافروں کے درمیان، ابو لہب جیسوں کے درمیان تیرے نبی کو مولا کہا، تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ماشاء اللہ. نہ تیرے نبی کا کلمہ کوئی پڑھنے والا، نہ تیرے نبی کو سید کوئی کہنے والا، نہ تیرے نبی کو مولا کوئی کہنے والا. ابو طالب نے اتنے بڑے 40 کافروں کے درمیان تیرے نبی کو مولا کہا، تو کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ تو پروردگار کی صدا آئے گی کہ اے ابو طالب، تو نے 40 کافروں میں میرے محمد کو مولا کہا، اپنے محمد سے تیرے بیٹے کو غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان مولا نہ کہلوا دوں تو مجھے خدا نہ کہہ. علی مولا، علی مولا. قم یا سیدی و یا مولایا. یہ تھا پہلا جملہ. اگلا جملہ فرمایا، اس پہ پھر بڑی گنجائش ہے لیکن رکوں گا نہیں، چونکہ آگے ایک اور گفتگو ہے جسے ساتھ ہی متصل کر کے بیان کروں گا، انشاءاللہ گفتگو پھر ختم ہو جائے گی. فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ اکبر. غدیر کی آیت انشاءاللہ ذہن میں ہے نا، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ابو طالب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قم یا سیدی و یا مولایا بلغ ما انزل الیک من ربک. آپ وہ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. پتہ چلا ابو طالب نے غدیر کی آیتیں عشیر میں پڑھ کے سنا دی تھی. صلوات بر محمد و آل محمد. آج جو لبیک یا رسول اللہ کی صدا ہے، یہ مرہون منت ہے حمایت اور احسان ابو طالب علیہ السلام کے صدا ہے. اب حضور بلند ہوئے. دیکھیں سرکار ختم مرتبت کی پہلی گفتگو ہے، اور پہلی جو گفتگو ہوتی ہے، اور کون گفتگو فرما رہے ہیں؟ نہج البلاغہ والے کا بھی مولا. قرآن کریم میں کیا اس پہ گزارش کروں؟ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی محفل میں حضور کے لیے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں اور آپ جب تقریر فرماتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں تو یستمع الیک، آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں. حتی اذا خرجوا من عندک، لیکن جیسے ہی آپ کی محفل سے باہر جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو جن لوگوں کو ہم نے علم عطا کیا ہے ان سے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی حضور کیا کہہ رہے تھے؟ سمجھ نہیں آئی حضور کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ یہ قرآن کی آیت ہے. تو دیکھیں جب حضور تقریر فرماتے تھے تو کچھ وہ تھے جو حضور کی بات نہیں سمجھ پاتے تھے. دیکھیں 2-3 ہی امکان اس میں ہو سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سننے والا ہے وہ غور سے نہ سن رہا ہو. حضور کوئی گفتگو فرما رہے ہیں اور وہ سن ہی نہیں رہا کوئی. یہ وہ بات ہے جیسے قرآن ماننے نہیں دیتا، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، يَسْمَعُ نہیں يَسْتَمِعُ. یسمعُ یعنی سننا، یستمع یعنی غور سے سننا.
اسی لیے غنا کا سننا حرام نہیں ہے. کوئی آواز کان میں خود بخود پڑ رہی ہو, یستمع, غور سے سننا, توجہ دینا, یہ حرام ہے. تو سماع الغنا حرام نہیں, استماع الغنا حرام ہے. لہذا یستمع کا مطلب ہے غور سے سنتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ غور سے سن رہے ہیں, حضور کی بات پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا, کیا دوسرا امکان یہ نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ من ذالک کہنے والا محمل بات کر رہا ہو؟ یہ میرا عقیدہ ماننے نہیں دیتا کہ حضور کو ایسی بات کہہ رہا ہوں. اب مجھ جیسا کوئی جاہل خطیب ہو, کبھی کہاں کی بات کبھی کہاں کی بات, تو بات ٹھیک ہے, سرکار ختمی مرتبت کی گفتگو. تو تیسرا ایک امکان رہ جاتا ہے کہ سننے والے کا لیول ہی نہیں تھا کہ وہ حضور کی بات کو سمجھ سکے. تو جو خود سمجھ نہ سکا ہو وہ دوسرے کو سمجھا کیا کھاٹ سکے گا؟ حضور بلند ہوئے تقریر کرنے کے لیے. دیکھیں, جس کا در اتنا پڑھا لکھا ہو وہ شہر کتنا پڑھا لکھا ہوگا. حضور کی پہلی گفتگو ہے اور حضور فرما رہے ہیں یا بنی عبد المطلب, اے عبد المطلب کی اولادوں, قولوا لا الہ الا اللہ تفلح. حضور کا پہلا پیغام, لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. اور میں تمہاری طرف خدا کی جانب سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں. ایکم یوازرنی, تو تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ ایڈورڈ گبن نے بھی لکھا ہے دا فال آف دا رومن امپائرز میں, اس نے ڈیٹیل کے ساتھ, غالباً دوسرا والیوم جو اس کا ہے, اس میں اس نے پوری جب اس ہسٹری کو لکھا تو دعوت ذوالعشیرہ کو لکھا, اور اس نے یہ لکھا کہ جیسے ہی حضور نے فرمایا ایکم یوازرونی, تم میں سے کون ہے جو میری مدد کر سکے, تو ون چائلڈ اسٹوڈ اپ, ایک بچہ کھڑا ہوا. and he was 13 years old, اس کا سن 13 برس تھا. and his name was علی, اور اس کا نام علی تھا. دیکھیں, بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی تھی کہ صدر اسلام کے جتنے اجتماع ہیں ان سب کا تعلق ہی علی ابن ابی طالب سے ہے. تو ایک 13 برس کا بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ I will help you, میں آپ کی مدد کروں گا, and I will break the bones and teeth of your enemies, اور میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں اور ان کے دانت توڑ دوں گا. اور ہمارے لہذا علی ابن ابی طالب نے وعدہ کیا, اور حضور نے فرمایا کہ I will make you my caliph and my minister. یہ وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ میں اے علی تجھے اپنا خلیفہ بناؤں گا اور تجھے اپنا وزیر بناؤں گا. تو سمجھ میں آ گیا. دیکھیں, بدر علی کا وعدہ ہے, میں مدد کروں گا. احد علی کا وعدہ ہے, شب ہجرت علی کا وعدہ ہے, خندق علی کا وعدہ ہے, خیبر علی کا وعدہ ہے, غدیر نبی کا وعدہ ہے. تو جب علی نے اپنا وعدہ نبھا دیا تو نبی اپنا وعدہ کیسے بھول سکتا؟ صلوات بر محمد و آل محمد. یہ پہلی دعوت کا تھوڑا سا منظر تھا جو آپ کی خدمت میں گزارش کر دیا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.